بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تاریخ اسلام میں محمود غزنوی سے لے کے اکبر تک، جلال الدین محمد اکبر تک کی اس داستان میں داستان نمبر 4، قسط نمبر 4 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستو، کل ہم بیان کر رہے تھے کہ امیر نو کامیاب و کامران بخارا کو روانہ ہوا، ناصر الدین سبکتگین غزنی میں آیا اور سیف الدولہ سلطان محمود غزنوی تنہا نشاپور میں رہا۔ جب امیر بو علی اور فیق سلطان نے محمود غزنوی کو تنہا دیکھا تو پہلے اس کے باپ کے پاس سے کمک آئے، اس سے لڑائی کا قصد کیا اور اس پر فتح حاصل کی۔ جب امیر سبکتگین کو اس کی خبر ہوئی تو وہ سپاہ کو لے کر نشاپور میں پہنچا اور حوالی توس میں امیر بو علی اور فیق سے لڑائی ہوئی۔ امیر سبکتگین نے پھر ان دونوں کو شکست فاش دی، مگر بو علی سمجوری اور فیق جان سلامت لے گئے اور قلعہ قلات میں چلے گئے۔ اس فتح کے بعد امیر ناصر الدین سبکتگین مسند فرما روائی پر فراغت کے ساتھ مطمئن ہوا۔ فیق بغرا خان کے جانشین ایل خان کے پاس چلا گیا اور اس ایل خان کے دباؤ اور زور سے نو اور فیق میں صلح صفائی ہو گئی تھی۔ وہ سمرقند کا حاکم مقرر ہوا۔ جب نو نے انتقال کیا تو ایل خان نے بارہ پر حملہ کیا اور فیق حاکم سمرقند اس کا محمد و معاون ہوا۔ تو اس نے بادشاہ منصور ثانی کو اس بات پر مجبور کیا کہ تمام اختیارات سلطنت کے فیق کو تقویض کر دیے جائیں۔ روضۃ الصفا میں سبکتگین کے سیل کو اس طرح بیان کیا ہے کہ آئین اور سلطنت و بادشاہی میں آراستہ اور خوشوں میں شبر کا ہنگامہ، داد میں باد جہندہ قوی اور افتاب کی مانند درخشندہ وضیع اور شریف پر ہمت میں دریا کی دہش میں کاہش سے نہیں ڈرتا تھا، تاحوف میں سیل کے نشیب اور فراز سے کچھ پرہیز نہ کرتا تھا۔ ظلمت اور حوادث میں اس کی رہ روشن ستارہ کی طرح رہنما، اس کی تلوار مفاصل اعداد میں قضا کی مانند گرا کشا، اس کی شمیل میں نجابت اور شہابت پیدا، اس کی حرکت اور سکون میں دلائل یمن اور سعادت ہوا۔ سن 999 میں حدود بلک کے اندر تربت میں سبکتگین کے سر پر موت نے اپنا گھوڑا دوڑا دیا۔ اس کی عمر 56 برس کی تھی۔ اس کا جنازہ اماری میں غزنی گیا اور وہاں دفن ہوا۔ اس نے 30 سال حکومت کی اور اس کی اولاد میں 14 بادشاہ ہوئے جو لاہور اور اس کے نواح میں متصرف اور متسلط ہوئے۔ اس امیر کا وزیر ابو العباس فضل بن احمد سفریانی تھا۔ ضبط امور مملکت اور سرانجام مہمات سبا اور ریت میں کمال کا رکھتا تھا۔ امیر سبکتگین اپنی موت سے 4 روز پہلے شیخ ابو الفتح بستی سے یہ کہتا تھا کہ ہمارے اغراض اور امراض کا حال قصاب اور بھیڑوں کا سایہ۔ جب بھیڑ کو پہلے پہل گھٹنے تلے کسائی دباتا ہے تو وہ بے چین ہو کر تڑپتی ہے، مگر جب وہ اون کو اتر کر چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ اچھلنے کودنے لگتی ہے۔ جب یہی نوبت 2-4 دفعہ اس پر گزرتی ہے تو وہ کسائی سے بے خوف و خطر ہو جاتی ہے۔ جب اس کو ذبح کرنے کے لیے وہ لٹاتا ہے تو وہ یہ جانتی ہے کہ وہ اون کتر کر تھوڑی دیر میں مجھے چھوڑ دے گا، لیکن وہ چھری پھیر کر جان نکال دیتا ہے۔ بس انسان بار بار بیمار ہو کر اچھا ہو جاتا ہے تو مرضل موت میں بھی صحت کی امید پر مسرور اور اجل سے غافل ہو جاتا ہے کہ موت جانشینی کو باد فنا میں اڑا دیتی ہے۔ 2 ایک حقیقتیں لکھتے ہیں، یہاں پہ بیان کرتے ہیں، گو وہ پایا تاریخ سے ساقط ہے، مگر ایشیائی مورخوں میں انسانیت اور آدمیت پائی جاتی ہے۔ وہ کس طرح تاریخ سے اخلاق کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ مشرقی ملکوں میں تاریخی واقعات سے ایسا اثر دل پر نہیں ہوتا جیسے ان حکایات سے، جن کے مغربی ملکوں میں بالکل لغوت اور بہودہ اور مشرقی بک بک کہتے ہیں۔ تاریخ بحقی میں یہ حکایت سبکتگین اور اس کے آقا کی لکھی ہے کہ جب امیر سبکتگین بخارا کو جاتا تھا تو راہ میں منزل خاکسار میں وہ فروکش
ہوا اور یہاں صدقہ و خیرات میں بہت کچھ روپیہ دیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر 5-6 آدمیوں سے ایک جگہ کو کھودنے کے حکم دیا۔ جب انہوں نے کھودا تو ایک لوہے کی میخ نکلی۔ امیر سبکتگین نے اسے دیکھا تو گھوڑے پر سے اترا اور بہت رویا، پھر جائے نماز منگوا کر دوگانا شکر الہی ادا کیا۔ جب انہوں نے اس حال کا سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ قصہ نادر سنو کہ جس آقا کے میں ملک میں تھا، مجھے وہ 12 اور غلاموں کو جو میرے ہمراہ تھے جیہوں سے پار اتار کر شہر کان میں وہ لے گیا اور اس جگہ سے گور کنان لایا۔ یہاں کے بادشاہ نے 7 غلام خریدے لیکن مجھے اور 5 دوسرے غلاموں کو نہ خریدا۔ پھر نشا پور کی راہ میں مرد اور سر اس میں 4 غلام اس نے بیچے، میں اور ایک اور باقی رہے۔ مجھے سبکتگین دراز کہتے تھے اور اتفاق سے میرے آقا کے 3 گھوڑے میری ران کے نیچے زخمی ہو چکے تھے۔ جب میں یہاں خاکستر میں آیا تو میرا گھوڑا زخمی ہو گیا، اس پر میرے آقا نے مجھے بہت مارا اور زین کو میری گردن پر رکھا اور قسم کھائی تھی کہ نشا پور میں جو کچھ تیری قیمت ملے گی وہی لے کر میں بیچ ڈالوں۔ اس غم میں سو گیا کہ حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی خواب میں۔ انہوں نے مجھے بشارت دی کہ تو بڑا نامور بادشاہ ہوگا، جب پھر اس سرزمین پر آئے گا تو تیرے ساتھ بہت سا لشکر ہوگا اور تو اس کا سردار ہوگا، تو غم نہ کر، شاد ہو۔ جب یہ پیغام بلند تجھ کو نصیب ہو تو خلق خدا کے ساتھ نیکی اور انصاف کرنا۔ میں نے اٹھ کر غسل کیا اور 50 رکعت نماز پڑھی اور اس میخ کو لے کر یہاں نشانی کے لیے میں گاڑ دیا تھا۔ صبح میرے آقا نے سفر کیا، مجھ سے یہ میخ مانگی، جب میں نے نہ دے سکا تو اس نے تیزانیوں سے مجھے خوب مارا اور پھر سخت قسم کھائی کہ وہ قیمت تیری ملے گی وہ لے کر تجھے بیچ ڈالوں گا۔ نشا پور تک وہ 2 منزل پیادہ چلا۔ وہاں البتگین نے مجھے اور میرے 2 یاروں کو خرید لیا، جس سے میں اس درجہ پر پہنچا کہ تم دیکھتے ہو۔ جامعہ الحکایات میں یہ حکایت درج ہے کہ نشا پور میں جب البتگین کے خدمت میں سبکتگین رہتا تھا تو اس کے پاس ایک گھوڑے کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ وہ سارا دن جنگلوں میں پھرتا اور شکار کھیلتا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ ہرنی اپنے بچے کے ساتھ چل رہی ہے۔ اس نے گھوڑا دوڑا کر اس بچہ کو پکڑ لیا، خوش لے کر چلا۔ ہرنی نے بھی گھوڑے کا پیچھا کیا۔ اس نے جو مڑ کر پیچھے دیکھا کہ ہرنی اپنے بچے کے پیچھے حیران پریشان چلی آتی ہے تو اس نے ترس کھا کر بچہ کو چھوڑ دیا۔ ہرنی اپنے بچے کو چھوڑنے سے خوش جنگل میں جاتی تھی اور امیر کو بھی مڑ کر دیکھتی تھی۔ اسی رات امیر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، خواب میں زیارت ہوئی، جنہوں نے یہ فرمایا کہ اے امیر ناصر الدین، تو نے ایک بیچارے بے بس پریشان حال جانور پر شفقت کی خدا نے تجھے دیا ہے، یہ مرحمت کی ہے کہ اپنے دیوان میں مشہور سلطنت تیرے نام لکھوایا۔ تجھے چاہیے کہ عام خلق کے ساتھ بھی یہی سیوا جاری رکھے اور صفت شفقت کو کسی حال میں نہ چھوڑے۔ اس میں سعادت دارین ہے کہ اکثر تاریخوں میں یہ حقائق بھی لکھی ہے کہ امیر ناصر الدین سبکتگین نے خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر میں آتش دان سے ایک درخت ظاہر ہوا اور ایسا بڑا کہ اس کے سائے میں خلق خدا بیٹھ سکتی تھی۔ جب امیر جاگا اور خواب کی تعمیر سوچ رہا تھا کہ سلطان محمود غزنوی کے پیدا ہونے کی بشارت اس نے سنی۔ اس سے وہ بہت خوش ہوا کہ میرا خواب محمود غزنوی الاسدہ اور مسعود انتہا ہے۔ اس فرزند کا نام سلطان محمود غزنوی رکھا۔ کہتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی کا تالا صاحب ملت الاسلام کا تا کے ساتھ موافق تھا۔ ہمیشہ سے ایشیائی مورخ ان خوابوں، فالوں، تالوں کو تاریخ کا ایک دلکش جز سمجھتے ہیں، مگر فرنگستانی ان کو بالکل تاریخی پایا اور اعتبار سے ساقط جانتے ہیں۔ مثل مشہور ہے کہ ہونہار بروا کے چکنے پات سلطان محمود غزنوی پر یہ مثل صادق آتی ہے۔ وہ لڑکپن میں ہی سے ہونہار معلوم ہوتا تھا۔ نوعمری میں باپ کے ساتھ محمد میں جاتا اور وہ آگے قدم بڑھا کر ہاتھ مارتا کہ پرانے تجربے کار سپہ سالار دیکھتے ہی رہ جاتے تھے۔ ایام تفلی میں یہ سبق اس نے خوب سیکھ لیا تھا کہ زابستان یعنی کوہستانی ملک جو غزنی کے گرد ہے
اس کی پہاڑی باشندوں سے ہندوؤں کے راجاؤں کے بڑے لشکروں کو بھگا دینا کوئی بات نہیں، لڑکپن میں ایک باغ دلکشا لگوایا، اس میں مکان روح افزا بنوایا، ایک دن وہاں بڑا جشن کیا اور پیدر کے بزرگوار اور عمرہ نامدار کو بنایا۔ باپ نے باغ اور مکان دے کر پسند فرمایا اور یہ اشارہ کیا کہ اسے باغ اور مکان تو اور بھی امیر بنوا سکتے ہیں، تجھ کو وہ عمارت تعمیر کرنی چاہیے کہ جس کی برابری کوئی دوسرا نہ کر سکے۔ سلطان محمود غزنوی نے پوچھا، اے حضرت، ایسی عمارت کون سی ہے؟ جس نے جواب دیا کہ وہ اہل علم اور فضل کے دلوں کی تعمیر ہے، جو کوئی نہال احسان ان کی زمین میں دل لگائے گا اس کا ثمر ہمیشہ پائے گا۔ یہ نصیحت کی بات سلطان محمود غزنوی کو ہمیشہ یاد رہی تھی۔ امیر سبکتگین کا جب انتقال ہوا تب محمود غزنوی کی عمر 30 برس کی تھی اور وہ اس وقت نشا پور میں تھا۔ امیر اسماعیل اس کا چھوٹا بھائی باپ کے پاس تھا۔ بعض مورخ کہتے ہیں کہ اس نے میدان خالی پا کر تاج شاہی سر پر رکھا، مگر بعض کا یہ قول ہے کہ باپ کی وصیت کے موافق وہ قبط الاسلام بلخ میں تخت پر بیٹھا۔ الحاصل وہی بادشاہ ہوا اور خزانہ اور شاہی کا مالک ہوا۔ سپاہ کی لجوئی اور عمرہ کی خاطر داری میں خزانوں کے منہ کھول دیے گئے۔ مقصد اس پر یہ تھا کہ سب کے دل میں اس کی جگہ ہو اور سلطان محمود غزنوی کی طرف سے ان کا دل برگشتہ ہو، مگر اس دغا باز سپاہ اور عمرہ اور ناانصاف نے وہ دامن تمام اعتراض کیا کہ جس کا پر ہونا محال تھا۔ یہ سب حال جب سلطان محمود غزنوی کو نشا پور میں معلوم ہوا تو اس نے بھائی کے پاس ایک تعزیت نامہ لکھ کر ابو الحسن جموی کے ہاتھ بھیجا، جس کا مضمون یہ تھا کہ امیر سبکتگین، میرا تمہارا پشت پڑا اس دنیا میں رخصت ہوا، مجھے اس دنیا میں کوئی چیز تجھ سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ اگر تیری عمر بڑی ہوتی اور تو زمانہ کا تجربہ کار ہوتا، امور سلطنت کی فائق ہوتا اور ثبات ملک اور دولت کی قوت سے ماہر ہوتا تو میری عین آرزو ہوتی کہ تو تخت پر بیٹھے۔ باپ نے تجھ کو اپنا جانشین کیا، مساہلت تھی، اگر تخت خالی رہتا معلوم نہیں کیا فساد برپا ہوتا، تو پاس تھا اس لیے تخت پر بٹھا دیا۔ اب انصاف کی نظر سے تعامل کر اور شریعت غرا کے موجب دولت اور ملک کو تقسیم اور سلطنت میرا حوالہ کر دے۔ بلخ خراسان کا ملک تیرے لیے صاف کیے دیتا ہوں۔ مگر امیر اسماعیل نے بھائی کا یہ منصفانہ کلام نہ سنا۔ ناچار سلطان محمود غزنوی نے سوائے لڑائی کے کوئی چارہ نہ دیکھا۔ نشاپور اور غزنی سے دونوں بھائی باراہ جنگ چلے۔ ہر چند بعض امیروں نے چاہا کہ اسماعیل بھائی کا کہنا مان جائے اور لڑائی نہ ہو، مگر یہ بات نہ بن پڑی۔ دونوں بھائیوں میں ایک سخت لڑائی ہوئی۔ تخت سلطان محمود غزنوی کے ہاتھ میں رہا۔ غزنی فتح ہو گیا، اسماعیل گرفتار ہوا۔ ایک دن سلطان محمود غزنوی نے بھائی سے باتوں باتوں میں پوچھا کہ اگر تو مجھ پر ظفریاب ہوتا تو میرا کیا حال کرتا؟ اس نے جواب دیا کہ کسی قلعہ میں تجھے بند کرتا، مگر تیرے لیے آرام اور سرشائش کا سارا اسباب مہیا کرتا۔ اس وقت تو اس بات کو سلطان محمود غزنوی نے ٹال دیا، مگر پھر اسماعیل کو جرجان کی قلعہ میں قید کر دیا، لیکن اس کے لیے ہر قسم کے چین اور آرام کا حساب باپ تیار کر دیا تھا۔ پھر اس کی ساری زندگی قید میں ہی بسر ہوئی۔ تو دوستو، طبقات اکبری کا مصنف لکھتا ہے کہ امیر ناصر الدین ترک نژاد غلام اور الطبین کا غلام ہے، اور الپتگین امیر منصور بن نوح سوانی کا غلام ہے۔ وہ منصور بن نوح کی خدمت میں امیر العمرہ کے مرتبے کو پہنچا۔ وہ ناصر الدین امیر منصور کی حکومت کے زمانے میں ابو اسحاق بن الپتگین کے ہمراہ بخارا آیا تھا اور اس کی سرکردگی میں ہی وکالت کے مرتبے پر پہنچا۔ جب امیر منصور کی نیابت میں ابو اسحاق کو غزنین کی حکومت ملی تو اس نے حکومت کا نظام امیر ناصر الدین کے سپرد کر دیا۔ اس کے انتظام نے حکومت میں استقلال پیدا کر دیا۔ جب ابو اسحاق کا انتقال ہو گیا اور اس کا کوئی وارث نہ رہا تو سپہ اور رعایا نے ناصر الدین کی حکومت سے اتفاق ظاہر کیا اور اس کی اطاعت پر آمادہ ہو گیا۔ وہ اظہار قوت کے خیال سے حکومت کے کام میں مشغول ہو گیا اور ملک گیری کا منصوبہ بڑھایا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم
آپ سے اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے. کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی وقت آپ کے سامنے اگلی قسط نمبر 5 لے کر حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.